آج کے حالات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا یہ نعرہ بالکل صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ نعرہ بالکل صحیح نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا تھا؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور جو بھونکتے ہیں ان بھونکوں سے بھی میں کہتا ہوں تمہیں میرے رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور عزیزان گرامی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے نوجوانوں سے، قوم کے غیور افراد سے، کہ تمہیں دنیا نے کس طرح کے ماحول میں جکڑ دیا ہے، تم صبح و شام کس طرح کی گزار رہے ہو۔ آج تمہارے چہروں سے وہ سارا غازہ کیوں چھن گیا ہے؟ تمہارے چہروں کی لالی کیوں ختم ہو گئی؟ جس کو دیکھ کر کے دنیا ہیبت زدہ رہتی تھی، کسی اور بات سے نہیں ڈرتی دنیا تم سے۔ کان کھول کر کے سن لو، طاقتیں جمع کرنا ہے جمع کر لو، تم فوج جمع کرنا ہے جمع کر لو۔ میں یہ کھل کر کے کہتا ہوں، چاہے کتنی بھی تنظیمیں ہوں، چاہے کتنی بھی تم طاقت پردرشن کر لو، شکتی پردرشن کر لو، میرا یہ ماننا ہے طاقت و قوت سے تم دنیا کو نہیں ڈرا سکتے۔ دنیا خوف زدہ ہر زمانے میں رہی ہے تو عشق مصطفیٰ سے خوف زدہ رہی ہے۔ اسی کو انگریز نے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ دنیا آج بھی اسی کے در پہ ہے، ان کے پاس جو آخری طاقت آج بچی ہے وہ مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، ان کی نسبت ہے کہ آخری دولت ان کے پاس بچی ہے، یہ ختم کر دیا جائے تو یہ زندہ لاشیں ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں اس پر فوکس کرتا ہوں، ہر بار میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں میرے عزیز بچوں کو، نوجوانوں کو، کچھ ابھی بگڑا نہیں ہے، کچھ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے، سویرا ہے، اندھیرا اتنا نہیں ہوا ہے جتنا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، جو لوگ یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہم بچڑ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے ظاہری حالات دیکھے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ نشہ بہت بڑھ گیا ہم میں، اور ان ایجوکیٹڈ لوگ بہت زیادہ ہو گئے، جہالت ہمارے ہاں بڑھ گئی ہے، بے حیائیاں بڑھ گئی ہیں، جھگڑے فسادات بڑھ گئے ہیں، غنڈہ گردیاں بڑھ گئی ہیں، بہت ساری برائیاں آ گئی۔ یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ہمارے محلے بکھرے ہوئے ہیں، اختلافات میں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی میں مانتا ہوں طاقت و قوت میں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، یہاں تک کہ ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، اور آگے سیاست میں بھی نہیں، قیادت میں بھی نہیں، حکومت میں بھی نہیں، ہماری بات رکھنے والے اللہ ماشاءاللہ دو چند کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر یہ سب چیزیں ہونے کے بعد کبھی تم نے سوچا غور سے، کبھی تم نے سوچا اتنی کمزور قوم ہی ہے اگر اتنی کمزور قوم ہی ہے اگر یہ تو 24 گھنٹے یہ میڈیا چینلوں میں بحث کا مدعا کیوں بنی رہتی ہے؟ اگر یہ سب سے بچڑی ہے، سب سے کمزوری ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو سارا دجالی نظام ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا؟ اور جن کی روٹیاں چلتی نہیں ہمارا نام لیے بغیر، آپ کو معلوم ہوگا بزنس نہیں چلتا تمہارا نام لیے بغیر، کیوں ایسا ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ میاں جو بچڑی ہوئی قوم ہے، اس کے پاس ایجوکیشن نہیں، حکومت نہیں، طاقت نہیں، تنظیم نہیں، سیاست نہیں، کچھ نہیں، اس پر تم اتنے کیوں مدعے بناتے ہو؟ سارا کا سارا ٹارگٹ تمہارے اوپر کیوں ہے؟ کوئی چینل اس وقت تک زیادہ چلتا نہیں تک وہ ہو، تمہاری ٹوپی داڑھی، تمہاری اذان، برقعے، تمہاری مسجد کے مینار اور گنبد اور قبروں کے بارے میں جب تک بات نہ کرے نہیں چلتا۔ کیوں؟ یہ ساری چیزوں کی طرف کبھی تم سوچتے ہو؟ سب ختم ہو گیا ہے تو کیوں تم ہماری بحث کر رہے ہو؟ میں بھی یہی سوچتا ہوں، سب ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے متعلق کیوں اتنے بحث کرتے ہو؟ اور پوری دنیا کو یہ کہتے ہو ان سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ دوسری قوموں کو ہمارا نام لے کر کے کیوں ڈراتے ہو؟ پھر بات سمجھ میں آتی ہے، اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دور دشمن دور زماں ہمارا، وہ کون سی چیز ہے جس کو اقبال کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے،
آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے ہے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آج میں تمہاری اپنی حیثیت اور تمہاری ویلیو بتانا چاہتا ہوں، دیر نہیں ہوئی، بہت اندھیرا نہیں ہوا، کچھ چیز تو باقی ہے تمہارے پاس جس کی وجہ سے تم بحث کا مدعا بنے ہوئے ہو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ شاید تمہیں اندازہ نہیں لیکن پوری دنیا جانتی ہے۔ میں اس کی پریکٹیکل مثال بتاتا ہوں۔ پریکٹیکل میں اکثر کہتا ہوں تو کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے، لیکن میں کھل کر کے بات کہتا ہوں۔ میں نے ابھی قریب میں دیکھا، یورپ کی سرزمین بھی تھر تھراتی تھی ایک ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے معذور عالم دین سے۔ اس کا کام کیا تھا؟ بہت دور جس کو تم بھیڑی ہوئی قوم کہتے ہو، اسی کے چند لوگوں کے درمیان پیروں سے معذور عالم دین اگر لبیک کہہ کر پکارتا تمہارے چولہے ہلنے لگ جاتے تھے، اس لیے کہ پتا چلا طاقت و قوت اس کرسی کا نام نہیں، طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ یہ اگر معذور کے سینے میں بھی آ جائے تو دنیا اس سے ہیبت زدہ ہوتی ہے، اس کے رعب سے تھر تھراتی ہے، اور یہ چیز تمہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ تم عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہو، جمع کرو اس دولت کو واپس، کرو اس دولت کو واپس۔ وہ رسول ہی ہمارے سب کچھ ہیں، وہی ہمارے لیے کل بھی مددگار تھے، آج بھی مددگار ہیں۔ ہر بچے کو اتنا پڑھا دو عشق رسول کہ جنگلوں کی بیابانوں کی کسی بھی وادی میں تمہارے بچے کو تنہا بھی چھوڑیں، ہو سکتا ہے وہ ہر چیز کر جائے لیکن عظمت رسالت کا سودا کبھی نہ کرنے پائے۔ نہ اپنے بچوں کو ضرور بنا دینا کہ بیٹا ہر چیز کا سمجھوتا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں میرے عزیزو، ممبرا کی سرزمین پر۔ ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں تمہاری آزمائش کے لیے۔ میں نے جھارکھنڈ اور بہار کی سرزمین پر دیکھا، خطاب کے دوران اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے، اتنی تیز بارش شروع ہو گئی تھی کہ لوگوں کا کھڑا ہونا مشکل تھا، مگر بات میرے مصطفیٰ کی تھی تو سب وہاں جمے کے جمے رہ گئے۔ یہاں تک کہ سچ بتاؤں میں نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور مجھے آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ میرے ہاتھ میں جو مائک تھا کنٹینیو اس پر کرنٹ آ رہا تھا، اس کے باوجود 10 منٹ تک میں اس کو پکڑے کیسا کھڑا رہا۔ یا رسول اللہ، اگر تمہاری عنایت نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ دھماکے، یہ آندھیاں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں، یہ تمہارے پریکٹس کے لیے ہوا کرتے ہیں، یہ سب تمہیں ریہرسل کے لیے ہوا کرتے ہیں کہ تم ابھی ان آوازوں سے نہ گھبراؤ، نہ ڈرو، اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا درس دیا ہے پتہ ہے؟ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ یا رسول اللہ، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ اور پھر زمانے کو یہ بتاؤں گا، یہ کہہ کر کے بتاؤں گا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ جو مصطفیٰ کا نام مٹانے کے لیے آئے تھے، آج ان کو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کتوں سے زیادہ ذلیل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہاں گیا وہ رافضی کتا جس نے دین بدل کر کے سوچا تھا کہ مسلمانوں میں کھلبلی مچا دوں گا، خلفشار مچا دوں گا، اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا؟ کیا کر لیا؟ کس کا بال ہلا سکا یا کس کا پتہ ہلا سکا؟ عزیزان گرامی، کچھ نہیں ہو سکا۔ گھر بھی گیا،
अपना नाम भी गया, निशान भी गया, धर्म भी गया, सब कुछ गया। अब तो हालत ऐसी हो गई, जिनकी धोतियां और जिनके तलवे छाटने के लिए तुम गए थे, वो अब तुम्हें पकाना खिलाना भी पसंद नहीं करते। जिसको कहते धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, मेरे मुस्तफा को जो छोड़ता है उसके लिए आला हजरत ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसलिए अब दुआ हमें यही करनी है, काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फकत, हाथों में हश्र तक रहे दामने मुस्तफा फकत। बस ये दुआ करो और इसी पर अल्लाह हमारा खात्मा अता करे। ऐ रब्बे करीम, हमारा खात्मा करीब हो, मदीना हमसे करीब कर दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालियां हमसे करीब कर दे। इसलिए कि हम तमन्ना इतनी करते हैं, मौला दुनिया में तूने बहुत कुछ हमें इनामात दिए, बिन मांगे दौलतें दी हैं, अब हम मांग कर तुझसे ले रहे हैं। जब जिंदगी का इख्तिताम करीब आ जाए, मदीना करीब कर दे, तेरे मुस्तफा के कदम हो और फिर मैं वही मुस्तफा करीम की बारगाह में सलाम पढ़ते पढ़ते सो जाऊं। धूम से जनाजा मदीने में उठे, शहरे मदीना का कफन पहनकर दूल्हा बनकर के मेरे मुस्तफा के कदमों में जन्नतुल बकी में सोना नसीब हो जाए। यही असल जिंदगी है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ये फरमा करके गए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। तो इस तरह की जिंदगी गुजार करके जाता है, जानते हो किस शान से वो जाता है। तुम भी ये फख्र करके जाओगे दुनिया से, जनाजा जब उठेगा मेरे मुस्तफा की बारगाह में ये आरज़ू करके जाना और ये दुआ कबूल होती है, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। हमने वो जनाजे देखे जिनको करोड़ों लोग कंधा देने के लिए बेताब नजर आते हैं, जिन्होंने मुस्तफा करीम के कदमों में इज्जत ढूंढी। हमने हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा भी देखा और फना फिर रसूल खादिम हुसैन का जनाजा भी देखा, जिसके कंधे के लिए हजारों नहीं लाखों लोग बेताब नजर आए। क्यों? आशिक का जनाजा भी जाता है तो धूम से जाता है, वो ये आता हुआ जाता है, दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया।